رات میں 2 بار بیوی سے ہم بستری کرنا جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام نے انسانوں کو اخلاق و کردار کے قیمتی جواہرات سے نوازا ہے اور زندگی گزارنے کے اصولوں سے سرفراز کیا۔ کن چیزوں کو اختیار کرنے سے ایک صالح اور پاکیزہ معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے اور کن چیزوں کو اپنانے کی وجہ سے معاشرہ غدار ہوتا ہے، اور اس کو بھی اسلام نے واضح کیا ہے کہ اسلام شرم و حیا کو ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی وصف قرار دیتا ہے۔ اس لیے اسلامی معاشرے میں شرم و حیا کا بنیادی کردار ہے۔ حیا انسان کے نیک و پاک باز اور سعادت مند ہونے کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کی خاص عادت ہوتی ہے اور اسلام میں شرم و حیا کی خاص عادت ہے۔ شرم و حیا اسلام کا بنیادی اور امتیازی وصف ہے۔ ایمان و حیا کو لازم و ملزوم قرار دیا گیا۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین علماء اہل سنت سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی طہارت کا سبب ہے۔ احیاء العلوم جلد 2 حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اس طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے مباشرت کا ارادہ کرے اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی شوہر چاہے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے، انشاءاللہ شیطان کی دست برد یعنی مداخلت سے محفوظ رہے گا اور نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی۔ جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، بس اتنا خیال رکھے کہ نماز فوت نہ ہوئے پاک کی، کیونکہ بیوی سے نماز و روزہ، اعتکاف، حیض اور نماز کے ایسے ہی وقت میں صحبت کرنا نماز کا وقت نکل جائے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ایک ہی رات میں دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہے تو فضیلت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ غسل کر کے صحبت کرے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ شرمگاہ کو دھو لے اور نماز والا وضو کر لے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ شرمگاہ اور ہاتھ منہ دھو لے پھر صحبت کرے، اور اگر بالکل پانی کو چھوئے بغیر ایک سے زائد مرتبہ صحبت کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ ناظرین، سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سبقت فرماتے تو میں کہتی، مجھے بھی پانی دیجیے، مجھے بھی پانی دیجیے۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے ساتر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتر کی طرف دیکھا۔